معزز ممبران سیلف ماسٹری بیچ 6 یومیہ کلاس کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو ٹاپک ہمارے انڈر ڈسکشن ہے وہ ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات۔ اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ گفتگو میں نے جیسے کہ کل بتایا تھا میری اس کتاب کی روشنی میں ہوگی، کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات اسلام اور علم نفسیات کی روشنی میں۔ اس ضمن میں آج کے لیکچر میں ہم پہلی عادت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ بقیہ عادات کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کسی بھی بلڈنگ کو بناتے وقت، کسی بھی عمارت کو، منصوبے کو کھڑا کرتے وقت اس کے نیچے کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ان 7 عادات کی جو بنیادی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہ یہ پہلی عادت ہے۔ اس پہلی عادت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بی پرو ایکٹیو۔ انگریزی زبان کا لفظ بی پرو ایکٹیو، جس کا ترجمہ عام طور پر اردو زبان میں اس لفظ سے کیا جاتا ہے کہ ذمہ داری قبول کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذمہ داری قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر بطور خاص یہ لفظ جو ہے وہ 2 مفہوم کے اندر استعمال ہوا ہے، اور وہ دونوں کے دونوں اس کے میننگز کے اندر آتے ہیں۔ اسی کے گرد یہ پوری کی پوری عادت گھوم رہی ہے۔ پہلا معنی جو بی پرو ایکٹیو کا لیا جاتا ہے اور یہاں پر لیا گیا ہے وہ ہے رد عمل کی آزادی، یعنی انسان اس بات کو قبول کرے کہ کوئی بھی واقعہ، حادثہ، سانحہ جو میرے ساتھ رونما ہوتا ہے اس کے اندر تو میں آزاد نہیں ہوں اس سے بچنے میں، لیکن اس پر ریسپانس کیسے کرنا ہے اس معاملے کے اندر میں مکمل طور پر آزاد ہوں۔ ہمارے ساتھ زندگی کے اندر چلتے چلتے بے شمار حالات، واقعات، حادثات، سانحات رونما ہوتے ہیں، ہم ان سے بچنے میں آزاد نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات میں آزاد ہیں مکمل طور پر کہ ان کا اثر ہمارے اوپر کس طرح ہونا ہے۔ چونکہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک جذبات پیدا کرتا ہے اور ایک ریئیکشن ہمارے اندر سے ابھرتا ہے، جس کو کہتے ہیں رسپانس کرنا۔ آپ غور کریں کہ ذمہ داری کے لیے انگریزی زبان میں لفظ رسپانسبلٹی استعمال ہوتا ہے، اور ریسپانسبلٹی کا لفظ 2 الفاظ کو ملا کر بنتا ہے۔ ایک ریسپانس، جواب دینا، رد عمل کرنا، اور دوسرا ایبلٹی، قابلیت، مطلب جواب دینے کی، رسپانس کرنے کی قابلیت کا ہونا، یعنی ہمارے اندر یہ قابلیت مکمل طور پر موجود ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے، ہم جواب اور رسپانس اس پر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی بندہ تو مجبور ہوتا ہے، اب ظاہر ہے پریشانی والا کوئی واقعہ آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو بندہ بھلا پریشان ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کے اندر لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ بندہ لازمی پریشان ہو۔ پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ واصف صاحب نے کہا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی۔ اگر پریشانی حالات سے ہی پیدا ہوتی تو پھر ایک ہی قسم کے حالات کے اندر 2 بندے ایک طرح کا رسپانس کرتے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک طالب علم امتحان کے اندر چند نمبر اپنی توقع سے کم لیتا ہے تو کہتا کوئی گل نہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات اہو فغاں اور بھی ہیں، آگے صحیح میں اگلی دفعہ زیادہ لے لوں گا۔ دوسرا طالب علم اسی طرح چند نمبر اپنی توقع سے کم آتے ہیں،
وہ کہتا ہے مجھے تو اب زندہ ہی نہیں رہنا ہے، میں تو مر جاؤں گا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب مجھے یہ بتائیں، اگر حالات نے پریشانی پیدا کرنی تھی تو پھر ایک ہی طرح کا رسپانس ہونا چاہیے تھا، مگر ایک طرح کا رسپانس ہمیں نظر نہیں آ رہا، الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں کہ انسان اس بات کو جانے اور مانے کہ رسپانس کرنے کے اندر میں مکمل طور پر آزاد ہوں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں، جتنے قابل لوگ ہیں، چوٹی کے لوگ ہیں، وہ رسپانس اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، دیکھیں کسی جگہ پر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، بددلی نہیں ہے، ہجرت تک کرنی پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا نہ ہوا، کیسے کیسے ظلم، اور یہاں تک کہ 13 سال کی تبلیغ کے بعد رات کو چوری چھپے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک لمحے کے لیے کوئی ملال دکھائیں، پریشانی دکھائیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو مثالیں آپ بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کے دے رہے ہیں۔ چلو ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ ابراہم لنکن کہاں پیدا ہوا تھا؟ جھونپڑی کے اندر، اور کہاں پہنچا؟ قصر صدارت کے اندر۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اس کو مجبوری نہیں بنایا۔ ہیلن کیلر 2-2.5 سال کی تھی جب وہ اندھی، بہری، گونگی ہو گئی، آنکھوں سے محروم ہو گئی، سماعت سے، گویائی سے محروم ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مجبوری نہیں بنایا، بلکہ کہتی ہے خدا نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ ہیلن کیلر کہہ رہی ہے، اور یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں سب کچھ کھاتے پیتے بھی شکوے اور شکایتوں کے انبار لگا کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا رد عمل حالات کے اوپر، واقعات کے اوپر ان کا رد عمل، رسپانس بڑا سوچا سمجھا ہوتا ہے، اور وہ خام کا حالات، ماحول کو، معاشرے کو الزام نہیں دیتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو کامیابیاں ناکامیاں ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ وہ ناکام بھی ہوتے ہیں تو اپنی کمیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور غیر ذمہ دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوہ فلانا بندہ میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، فلانے نے کام خراب کر دیا، میری قسمت ہی ایسی تھی، ماحول ہی ایسا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ملک ہی ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ اینڈ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے غیر ذمہ دار لوگوں کا حال۔ دین کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دین کی تعلیمات بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا جو رسپانس ہے نا رد عمل حالات پر، وہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اور جتنا زیادہ وہ سوچا سمجھا ہوگا نا، مثبت ہوگا، اتنا ہی زیادہ تم بہتر رہ جاؤ گے۔ قرآن نے کہا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمی تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی پیسوں کا نقصان کر کے، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، اور آگے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے حبیب بشارت دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کیا ہے؟ یہ ایک رسپانس ہے، اور کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ چھن گیا ہے اس پر رنج کو لے کر نہیں بیٹھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا ہے، بھلا افسوس کیسے نہ ہو، ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی چھن گیا ہے اس پر رنج کو نہیں لے کر بیٹھنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، حالات ہی بڑے مایوس کن ہیں، امید کی کرن ہی کوئی نہیں ہے، بھلا ان حالات کے اندر ہم کیسے پر امید رہیں؟ مگر خدا کہتا ہے حالات جیسے مرضی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ ہیں ذمہ دار لوگ، اور یہ ہے یہ پہلی عادت جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ باہر کے حالات جو مرضی ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو رہا ہے، آپ کا رسپانس بڑا سوچا سمجھا اور آپ کی ویلیوز کے تابع ہونا چاہیے۔ تو اس عادت کا کہنا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، مسائل کو بھی بڑے ذمہ دارانہ انداز میں حل کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مسائل کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، جتنے مسائل آپ کی لائف میں۔ نمبر 1 جو مکمل طور پر آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، آپ کا رویہ، آپ کی عادات، آپ کے طور طریقے، یہ آپ کے ہی کنٹرول میں ہے نا۔ چلے میں یہ کہہ لیتا ہوں میرے کنٹرول میں ہے نا، تو یہ تو مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے نا۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی کنٹرول،
ایک ہے وہ مسائل جو انڈائریکٹلی میرے کنٹرول میں، مثلا میرے بیوی بچے بہن بھائیوں وغیرہ پر بھی کافی حد تک تو میں اثر انداز ہو سکتا ہوں، لیکن اس حد تک تو نہیں نہ ہو سکتا جس حد تک میں اپنے آپ پر ہو سکتا ہوں، تو لہٰذا وہ بھی میرے کنٹرول میں تو ہیں لیکن انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں، اس حد تک نہیں جس حد تک میرے اپنی ذات میرے کنٹرول میں۔ یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، میرا رنگ کیا ہے، میری ذات کیا ہے، میری شکل کیا ہے، میں کس ملک میں پیدا ہوا ہوں، کس دور میں پیدا ہوا ہوں، کہاں ہوا ہوں کہاں نہیں، کس خاندان میں، یہ ساری چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تیسری جنگ عظیم عالمی جنگ کب لگے گی کب نہیں لگے گی، لگے گی کہ نہیں لگے گی، نہ اس کو لگانا میرے بس میں ہے نہ اس کو ہٹانا میرے بس میں۔ تو یہ چیزیں، تو ذمہ دار لوگ کیا کرتے ہیں، جو معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں نہ ہوتے ان کو تو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، باقی اللہ کے حوالے خام خواہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، سر پہ سوار نہیں کرتے۔ اور جو معاملات انڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں ہیں، اپنے لگدے لیندوں کے کو معاملات، ان کو جس حد تک ہو سکے حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ فوکس ان مسائل پر کرتے ہیں جن کا تعلق ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ڈے بائی ڈے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ ایسے ہی حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، او جی کی بنے گا جی، کی بنے گا جی، ملک کے حالات ایسے ہیں، فلاں ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح اپنی توانائیوں صلاحیتوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا تھا، وہ میں نے بتایا دو معنوں کے اندر۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ قدم اٹھانا، آگے بڑھنا، سٹیپ فارورڈ۔ جو منصوبے ہم نے سوچے ہوئے ہیں، جو پلاننگ ہم سوچتے ہیں، جس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کاوش کرنا اپنی طرف سے جو ہو سکے۔ اللہ کہتا ہو اللہ جی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جو تمہارے لیے جو بھی ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور تمہارے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر بھی کر دیا۔ یہ سارے انتظامات اللہ نے کر دیے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے اٹھ کر ہمت تو نے کرنی ہے، ورنہ بیٹھے بٹھائے چیزیں تیرے تک نہیں آئے گی۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، چنانچہ تو نے آگے اسٹرگل کرنی ہے۔ اقبال نے کیسی خوبصورت بات کہی کہ خدا کہتا ہے میرے بندے مٹی میں نے بنا دی، پیالہ اب تو نے بنانا ہے، لوہا میں نے بنا دیا ہے، اس کو استعمال کر کے اوزار تو نے بنانے ہیں، سونا میں نے بنا دیا ہے لیکن اس سے زیورات تو نے بنانے ہیں۔ تو اپنے حصے کا کام ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں ذمہ دار اور غیر ذمہ دار لوگوں میں فرق کیا ہے۔ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ اس کتاب کے اندر پہلی فصل کے اینڈ پر، یعنی اس عادت کے اینڈ پر ایک چارٹ کی صورت کے اندر میں نے دونوں کا فرق بیان کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ ذمہ دار لوگ ایک کالم میں آگے، غیر ذمہ دار لوگ۔ ذمہ دار لوگ زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور ہوتے ہیں، ڈرائیور، اور غیر ذمہ دار لوگ زندگی کی گاڑی کے مسافر ہوتے ہیں۔ اب مسافر اور ڈرائیور میں کیا فرق ہے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ تاریخ کے عامل ہوتے ہیں، تاریخ پر عمل کرتے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ تاریخ کے معمول ہوتے ہیں، تاریخ ان پر عمل کرتی ہے، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ نمبر 3، ذمہ دار لوگوں کا ریموٹ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے موڈ کے خود مالک ہوتے ہیں، لیکن غیر ذمہ دار لوگ ان کا ریموٹ خارجی حالات اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ان کے موڈ کا تغیر کرتی ہیں۔ فلانا بندہ جی میں ٹینشن بڑی دیتا ہے، ٹینشن بہت دیتا ہے، تو ٹینشن اس کی کیا مجال آپ کو ٹینشن دے سکے، اگر آپ کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے تو اپنا ریموٹ کنٹرول خود اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ایک جملہ بولے گا وہ آپ کے اندر آگ لگ جائے گی۔ آگے، ذمہ دار لوگوں کی مثال سادہ پانی کی سی ہوتی ہے جس کو ہلانے جلانے سے اس میں ابال نہیں پیدا ہوتا۔ غیر ذمہ دار لوگوں کی مثال سوڈا واٹر کی بوتل کی ہوتی ہے جو ذرا سا ہلانے جلانے یا نمک ڈالنے سے ابلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک جملہ بول دو آگ لگ جائے گی، ہیں آپ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ذمہ دار لوگوں کی مثال تھرماسٹیٹ کی ہوتی ہے جو حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، اور غیر ذمہ دار لوگوں کی مثال تھرمامیٹر کی ہوتی ہے جو حرارت کو فوراً شو کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ ذمہ دار لوگ اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور رویہ جات کے خود مالک ہوتے ہیں اور انہیں اپنی طے شدہ اقدار کے ویلیوز کے تابع رکھتے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور رویہ جات پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی زندگی کے اندر کوئی اقدار ہوتی ہیں سوچی سمجھی جس کے مطابق انہوں نے عمل کرنا۔
ذمہ دار لوگ اپنے حالات و واقعات کے حوالے سے دوسروں کو الزام نہیں دیتے اور ان کو بہتر بنانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ حالات و واقعات کے حوالے سے ماحول، معاشرے، دوسرے لوگوں کو الزام دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لوگ ہی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، لوگ ہی ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ ذمہ دار لوگ مسائل کے حل پر غور کرتے ہیں اور غیر ذمہ دار لوگ مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ آسانیوں، خود مختاریوں اور مواقع کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی نہیں، حالات جیسے بھی بہت سارے مواقع بھی ہیں۔ غیر ذمہ دار لوگ دشواریوں، مجبوریوں اور رکاوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یار کی کریے، ایس کام دے وچ اے مسئلہ ہو دے چاہے مسئلہ ہو دے چاہے مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ آخری ہر قسم کے حالات میں یہ امید کا دامن تھام کر رکھتے ہیں اور صورتحال کیسی بھی ہو مایوسی اور پست ہمتی کا شکار نہیں ہوتے اور وہ امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی سچویشن کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دونوں کے اندر فرق۔ تھینک یو ویری مچ۔